بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے ایک گرامر کا ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص اور دلچسپ ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ثنائے لفظی اور اس کے اقسام۔ آپ نے ثنائے بدائے نام سنا ہی ہوگا۔ اب ثنائے اور بدائے یہ ہوتا کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ جو آپ کا ثنائے لفظی ہے اور ثنائے معنی ہے، یہ جو کلام میں کچھ خاص آپ دیکھتے ہوں گے، خاص الفاظ، خاص زبان، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی کو ہم ثنائے اور بدائے کہتے ہیں۔ جب کلام میں ثنائے یا بدائے استعمال ہوتی ہے تو اس میں کچھ صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور کلام میں دلکشی اور رنگینی پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقوں کو ثنائے، یعنی کہ ثنائے یہ کس سے بنا ہے؟ یہ بنا ہے صنعت سے۔ ٹھیک ہے، صنعت کی جمع ہے یہ ثنائے جو ہے، یہ کیا ہے؟ صنعت کی جمع، یہ اس کو کہتے ہیں۔ تو صنعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کون کون سی صنعتیں ہوتی ہیں؟ ثنائے لفظی اور ثنائے معنی۔ ثنائے لفظی فرسٹ اور سیکنڈ ہے ثنائے معنی۔ آپ ان کا مطلب سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کلام میں دلکش رنگینی پیدا کرنے کے لیے، شاعری کو دلکش بنانے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب کھانا پورا بن جاتا ہے تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اوپر سے ہرا دھنیا اسپریڈ کر دیا جاتا ہے، یا پنیر بناتے ہیں تو پنیر کو کرش کر کے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے جب سرو کیا جاتا ہے تو ایسے ایڈیشن کچھ اس میں کیے جاتے ہیں جس سے وہ چیز خوبصورت لگے، دلکش لگے۔ تو وہی یہاں پر ہم اگر ادبی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو ثنائے لفظی اور ثنائے معنی کلام کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جن کا استعمال کیا جاتا ہے، جن لفظوں کا، جس زبان کا، اس کو ہم ثنائے لفظی اور ثنائے معنی کہتے ہیں۔ اب ثنائے لفظی کیا ہے؟ دیکھیے، وہ خوبیاں جو لفظوں کو خاص رعایتوں اور ہنرمندی کے ساتھ برتنے سے وجود میں آتی ہیں، ثنائے لفظی کہلاتی ہیں۔ جیسے ایک چیز میں نے آپ سے یہ کہہ دیا یہاں پر بیٹھو، اور دوسری چیز یہ ہے آپ کسی سے کہیں یہاں تشریف رکھیے، تو بس یہی ہے ثنائے لفظی۔ اس کے مندرجہ اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے کون سی؟ تجنیس۔ اب تجنیس کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک ایک کر کے اس کے سارے اقسام کو دیکھیں گے۔ ایسے دو الفاظ جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشبہ ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں۔ مشبہ ہم دیکھ چکے ہیں، جیسے بھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجہاں نے دال، ہے لطف و عنایت شہنشاہ پہ تال۔ اب آپ دیکھو یہاں پر دونوں جگہ پر کیا ہے؟ دو لفظ جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشبہ ہوں۔ تشبیہ میں تین وہ ہوتی ہیں، کون کون سی؟ یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے بھی۔ مشبہ، مشببہ، جس کو مثال دی جائے، جس سے مثال دی جائے، وجہ تشبیہ، جس وجہ سے ان دونوں میں کمپیریزن کیا جائے، ہے نا؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں لفظ یکساں ہوتے ہیں اور مشبہ ہوں مگر ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ پہلے والے مصرعے میں اسی لفظ کا الگ معنی ہوگا اور دوسرے والے مصرعے میں اسی لفظ کا الگ معنی ہوگا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تجنیس۔ پھر دوسرا ہے تکرار یا تقریر۔ دو لفظوں کو جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں شعر میں یا مصرعوں میں برابر جمع کرنا۔ ان کے معنی تو ایک ہی ہوں گے، اس میں جو لفظ ہوں گے وہ ایک ہی معنی رکھیں گے، لیکن شعر یا مصرعے میں اور برابر جمع کرنا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی شعر یا مصرعے میں ایک لفظ کی تکرار کی جائے، یعنی برابر ہو، ایکول ہو۔ اگر یہ والا آپ نے دیکھا ہوگا نا، 1 2 3 4 5 لفظ اس میں آ رہے ہیں تو اس میں بھی کتنے ہی آئے؟ 5، تو یہ ہوتی ہے تکرار، اسی کو کہا جاتا ہے تکرار۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے قلب۔ الفاظ کے حرف کی تقدیم و تاخیر میں فرق کر دینا۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حرف پہلے لفظ میں مقدم ہو وہ دوسرے لفظ میں مؤخر ہو۔ اس کے بعد ہے
رد العجر، دوسرے مصرے کے دوسرے ٹکڑے کی تکرار کو رد العجز کہتے ہیں۔ دوسرا مصرع، جیسے ایک شعر لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، خط نامہ بر کو پھینک دیا اور یہ کہا۔ پھر دوسرا مصرع ہے نا، کہنا کہ ہم نے جان لیا مدعا بے خط۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مصرے کے دوسرے ٹکڑے کی تکرار کو، دوسرے مصرع یہ رہا، اس کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے، یہ پورا، جان لیا مدعا بے خط، تو بے خط دوسرا ٹکڑا، اسی تکرار کو رد العجز کہتے ہیں۔ ٹھیک، پھر ہے تنسیق الصفات، کسی چیز یا شخص کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے جو یہ صفات اچھائی کی ہو یا خامی۔ مطلب صفات لفظ کہاں سے آیا، صفت سے۔ صفت وہ الفاظ جو ہمیں کسی کی خوبی یا خامی کو بتائیں، تو جب ایسے الفاظ آئیں گے تو وہ تنسیق الصفات کہلائے گا۔ توصیف، ایسے اشعار جن کے مصرعوں کے شروع کے حرفوں سے کوئی نام یا عبارت یا شعر بن جائے۔ یہ کب شروعات کی ہی بات ہو رہی ہے، مطلب شروع میں ہی ان کے الفاظوں سے کیا بن جاتا ہے، کوئی شعر بن جاتا ہے یا پھر کوئی عبارت بن جاتی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے نیکسٹ اعراب۔ مدعو کی اشتقاق، یہ ہم نے چھوڑ دیا، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ جب کلام میں ایک اصل کے بعد چند لفظ لائے جائیں اور ان لفظوں کے حرف کی ترتیب بھی قائم رہے اور اصل میں جو معنی ہے اس سے بھی موافقت ہو، یعنی کہ دونوں چیزیں کیا ہوں، برابر ہوں۔ جیسے جب کلام میں ایک اصل کے چند لفظ لائے جا رہے ہوں اور لفظوں میں اصل لفظ کے حرف کی ترتیب بھی قائم رکھی جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے، موافق کہیں گے۔ جیسے تو میرے حال سے غافل ہے برائے غفلت کیش، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے۔ تو یہاں پر غافل نیچے آ گیا تغافل، غفلت اوپر بھی آیا نیچے بھی غفلت آیا، تو ان کو برابر رکھا جا رہا ہے اور الگ الگ معنیوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اشتقاق۔ پھر اعراب، اس میں ہے ممدوح کی تعریف میں ایسے الفاظ لانا کہ ان سے اس کا نام نکل آئے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں۔ جیسے ہم ایک شعر دیکھ لیتے ہیں، جیسے ابو ظفر شہ والا گہر بہادر شاہ، تو اب یہ گہر بہادر شاہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے نام آ گیا۔ سراج الدین نبی سائے خدائے قدیر، سراج الدین نام آ گیا، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ترسی، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ ترسی کیا ہوتا ہے، دونوں مصرعوں کے الفاظ اعلیٰ ترتیب ایک دوسرے کے ہم وزن ہونے کی ترسی کہلاتے ہیں۔ اب وزن ہم نے اس سے پہلے والی کلاس میں دیکھا تھا کیا چیز ہے یہ، جیسے کہ لیٹر، کلو میٹر، ان ساری چیزوں کے ماپنے کے لیے ہوتے ہیں نا، تو ویسے ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ شعر کا وزن، ویٹ جو ہے وہ ناپا جاتا ہے۔ تلمی، جب شعر میں ایک مصرع ایک زبان میں ہو اور دوسرا ایک کسی اور زبان میں ہو، اسے تلمی کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے لکھے جاتے تھے نا، ایک کی زبان کیا ہوتی تھی، ہندی، اور دوسری کی زبان فارسی۔ جیسے وہ ہے امیر خسرو کا ایک شعر ہے بہت مشہور، بحال ہجرا یہ والا، تو وہ، اور تلمی اسے بھی کہتے ہیں کہ جب کسی شعر میں کوئی تاریخی یا اسلامی واقعہ بیان کیا جائے۔ اس کے بعد ہے عطلیہ، ایسا کلام خواہ نظم ہو یا نثر جس میں کوئی حرف نقطہ وار نہ ہو، یعنی کہ جس میں کوئی نقطہ نہ لگا ہو۔ جیسے ہم تالا ہما مراد، وہم رسا، طاؤس کلک مدا اڑا اور ہما ہوا۔
یہ دبیر کا شعر ہے، اس میں مطلب کہ کوئی شعر لکھا ہے، کوئی مصرع لکھا ہے اور اس میں کسی بھی حرف میں کسی بھی لفظ میں کوئی نقطہ نہیں ہو۔ اس کے بعد ہے فوقانیہ، ایسی عبارت یا نظم جس میں جتنے حرف نقطہ وار ہوں یہ سب ایسے ہوں ان میں سب کے اوپر نقطہ ہو، یعنی کہ اس کی تعداد ہے، یہ متضاد ہے۔ خیفہ، جس شعر یا فقرے کے ایک لفظ کے کل حرف بغیر نقطوں کے ہوں اور ایک لفظ کے سب حرف نقطے دار ہوں، یعنی کہ ان دونوں کا مکس اپ، ہم اس کو کمبینیشن کہہ سکتے ہیں کہ ایک مصرع بے نقطے دار اور دوسرا مصرع نقطے دار۔ رختہ، کسی نظم، عبارت اور مصرع یا بیت میں ایک حرف بے نقطہ اور ایک حرف نقطہ، یہ کہتے چلے گا ایک حرف یہ نقطے والا اور یہ بے نقطے والا، مطلب لفظ ایسے ہوں گے، پھر یہ نقطے والا، پھر یہ بے نقطے والا، اس طریقے سے یہ چلے گا۔ پھر تحتانیہ، تمام عبارت یا نظم میں حرف منقوط ایسے ہوں جن میں نقطہ نیچے آتا ہو، اس میں سارے حرفوں میں نقطہ کیا ہوگا؟ نیچے ہی آئے گا۔ اوپر جیسے یہ فے، یہ غلط ہو جائے، اوپر نقطے والے حرف اس میں نہیں آتے، اس میں سارے حرف نیچے نقطے والے ہی آئیں گے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا ثنائے لفظی۔ اب اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں جو ابھی ہم نے آگے پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تجنیس، تو یہاں تجنیس ایسے دو لفظ جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشبہ ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں۔ قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، حسرت یہی رہی جی کے جی میں گئے مرہم۔ اب یہاں پہ مرہم دوا کا کام کر رہا ہے اور یہاں مرہم مر جانے کا کام کر رہا ہے، اس طریقے سے۔ اس کے بعد تکرار، دو الفاظوں کو جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں شعر میں یا مصرعوں میں برابر جمع ہوں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ دیکھیں آپ برابر ہیں۔ یہ قلب، الفاظ کے حرف کی تقدیم و تاخیر میں فرق، کیسے ہو گئی فرق دیکھتے ہیں۔ یہ بھی دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گھر صدا، ازر و غور گنج کو الٹو تو جنگ ہے، ان دونوں میں یہ دیکھو کم ہو گئے، اس کو کہتے ہیں رد الازر۔ دو مصرعوں کے دوسرے مصرعے کے ٹکڑے میں تکرار کو رد الازر کہتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا، یہ یہاں پہ تکرار آ گئی۔ تنسیق الصفات، کسی چیز یا شخص کا ذکر ایسی صفاحت کے ساتھ کیا جائے کہ اس کی خوبی اچھائی بیان ہو۔ ہے میرے سعید و شید و متحی جواں، خوشرو جواں غریب جواں میں زباں و جواں، زبی زباں، تو یہاں پر اس کی خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ توشی، ایسے جات جن میں کہ مصرعوں کے شروع کے حرف کوئی نام یا عبارت سے ہوں۔ مثال، نہیں ملا، اگر کسی کو یاد ہے تو کمنٹ، یہ چھوڑیے، ہم نے دیکھا تھا نا ایک شعر جس میں کہ بہادر شاہ ظفر کا نام آ رہا تھا، وہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے برات استحلال، جب کتاب کے شروع میں کسی قصہ یا قصیدے کے ابتدا اشعار میں ایسے الفاظ موجود ہوں جس سے اصل مطلب ظاہر ہو جائے۔ ٹھیک، اشتقاق ہم پڑھ چکے ہیں، جب کلام میں ایک اصل کے بعد چند لفظ لائے جائیں، ان لفظوں کے حرف کو ترتیب بھی قائم رہے اور اصل میں جو معنی ہے وہ بھی۔ تو میرے دل سے غافل ہے پرائے غفلت کشکش، ٹھیک ہے، غافل اور غفلت، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو وہ کہنا بھی چاہ رہے ہیں کہ تو میرے دل میں ہے بھی نہیں لیکن تیرے انداز غفلت والے نہیں لگتے ہیں، بڑا ہی اچھا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے ادار، ممدوح کی تعریف میں ایسے الفاظ لانا کہ ان سے اس کا نام نکل کے آ جائے۔ یہ دیکھیے ابھی میں نے کہا تھا نا بہادر شاہ ظفر کا یہ نام آ گیا، سراج الدین نبی یہ نام آ گیا، پھر ہے ترسی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ دونوں مصرعوں کے الفاظ اعلیٰ ترتیب ایک دوسرے کے ہم وزن ہونے کی ترتیب، یہ دیکھیے برابر لفظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اسے ہی کہتے ہیں ہم وزن۔ ردیف، قافیہ سب کچھ برابر ہوں گے، اس سے وزن ناپا جاتا ہے، شعر کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تلمی، جب شعر کے ایک مصرع ایک زبان میں اور دوسرا دوسری زبان میں، بہار زندگی کی برباد کر دی، قیامت اے دل بادشاہ کر دی،
شاد کر دی۔ تو یہ دیکھیے، یہ دوسری اس میں، یہ دوسری اس میں، یہ ہے ایسا کلام خواہ نظم ہو یا نثر جس میں کوئی حرف نقطے وار نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی نقطے والا حرف ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد فوقانیہ، ایسی عبارت یا نظم جس میں جتنے حرف یا نقطہ وار ہوں سب ایسے ہوں ان میں سب کے اوپر نقطہ ہو۔ آپ دیکھیے ضاد، قاف، فے، قاف، شین، نون، سب میں اوپر ہے نقطہ۔ خفا، جس شعر یا فقرے کے ایک لفظ کے کل حرف بغیر نقطے کے ہوں اور ایک لفظ کے سب حرف نقطے دار ہوں۔ یہ دیکھو شب، یہ اس میں سب نقطے دار ہیں، اوپر نقطے دار ہوں، یہ ان میں بھی اوپر نقطہ ہے۔ اس کے بعد رقاتا، کسی نظم، عبارت یا مصرعے میں ایک حرف بے نقطہ اور ایک حرف نقطے دار ہو۔ ایک حرف بے نقطہ، یہ دونوں، یہ دیکھو یہ برق، تو اس میں رے میں نقطہ نہیں ہے، کاف یہ میں نقطہ نہیں ہے، ایک نقطے والا ہے، ایک بغیر نقطے والا ہے۔ پھر تحتانیہ، تمام ایسے ہوں جن میں نقطہ نیچے آتا ہو۔ جیم، یہ، پھر یہاں جیم، ان میں نیچے نقطہ آ رہا ہے سب میں۔ تو یہ آپ کے لیے آج ایک چھوٹی سی کلاس تھی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ثنائے لفظی اور ثنائے معنی، اور یہ ہر امتحان میں آپ کا کوئی بھی امتحان ہو، ٹی جی ٹی ہو، پی جی ٹی ہو، آپ کا ڈی ایس ایس بی ہو، کوئی بھی امتحان ہو، اس سے متعلق اشعار میں ضرور سے ضرور پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو اچھے سے پڑھیے گا، 2-3 بار اس کلاس کو دیکھیے گا اور اپنے نوٹس بنائیے گا۔ اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، آج ہم نے پڑھا ثنائے لفظی، اب کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ثنائے معنی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔